بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج جب ہم سوسائٹی میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں چاروں طرف بدگمانیاں ہی بدگمانیاں نظر آتی ہیں۔ ہر شخص دوسرے سے بدظن، دوسرے سے بدگمان نظر آتا ہے، اور سوسائٹی میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، محض سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچا دیا جاتا ہے، آگے پھیلا دیا جاتا ہے، اور اس طرح ایک ایسی بات جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ بات پوری سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے اور سارے لوگ اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اس کی دلیل مانگی جائے، جب اس کی کوئی تحقیق کی جائے، تو اس بات تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ یہ جو بات سوسائٹی میں مشہور ہے یا پھیلائی جا رہی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے اسلامی تعلیمات ہمارے لیے یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقون، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ، اور وہ آ کر تمہیں کوئی خبر دے، فتبینوا، تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو، یہ دیکھ لیا کرو کہ آیا یہ خبر صحیح بھی ہے یا غلط ہے، یا کوئی جھوٹا پروپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے کسی شخصیت کے خلاف، کسی انسان کے خلاف کیچڑ اچھالنا مقصود ہے، کسی کو خراب کرنا مقصود ہے، یا کسی کی زندگی کو لوگوں کے سامنے نگیٹو انداز سے پیش کرنا مقصود ہے۔ تو جب کوئی خبر دے تو فتبینوا، اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ہو سکتا ہے کہ تم بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کیے تم اس بات کو آگے بیان کر دو، سوسائٹی کے اندر پھیلا دو، سارے لوگوں تک پہنچا دو۔ تو ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم اپنے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے، اپنے اس بات کے پھیلانے کی وجہ سے کسی قوم کو، کسی شخصیت کو، کسی انسان کو تم نقصان پہنچا دو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر بعد میں جب تمہیں پتہ چلے کہ میں نے جو بات بیان کی تھی، میں نے جو بات کہی تھی، وہ تو غلط تھی، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، میں یہ بات بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے آگے دوسرے تک نہ پہنچاتا، تو بعد میں تمہیں اس پر پریشانی ہو، بعد میں اس پر تمہیں پچھتاوا ہو، بعد میں تم اس بات پر پچھتاوا کرو کہ کاش میں یہ بات کسی دوسرے کو نہ بتاتا۔ یہ جو آیت ہے سورہ حجرات کی، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک شان نزول ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک قوم کی طرف بھیجا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے۔ جب وہ صحابی وہاں پر گئے اس قوم کی طرف، تو قوم والے اپنے اسلحہ، اپنی تلواروں سمیت نکل کر آ گئے ان صحابی کے استقبال کے لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد، ان کا سفیر، ان کا صحابی وہ ہماری طرف آ رہا ہے، تو لہٰذا ہم ان کے استقبال کے لیے باہر نکل جائیں، ان کا استقبال کریں۔ لیکن ان صحابی نے دور سے اس بات کو دیکھا کہ وہ تو تلواریں لے کر باہر آ رہے ہیں تیار ہو کر، وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے بات کی تحقیق نہیں کی، ان تک گئے نہیں، اس قوم تک، اور راستے ہی سے وہ واپس ہو گئے، اور واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ وہ لوگ تو اسلام سے منکر ہو چکے ہیں، زکوٰۃ تو وہ نہیں دیں گے، میں جب ان کی طرف جا رہا تھا تو وہ تو تلواریں لے کر مجھے مارنے کے لیے، مجھ پر حملہ کرنے کے لیے نکل آئے۔ تو اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تشکیل دیا اور اس لشکر کو ہدایت کی کہ جا کر آپ تحقیق کرو، اگر یہ بات سچی ہو، یعنی وہ واقعی اسلام سے پھر گئے، تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرو، قتال کرو، اور اگر وہ نہ پھرے ہوں تو پھر
آپ تحقیق کر کے ساری صورتحال پتہ کرو۔ جب وہ لشکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھیجا وہ گیا اور جا کے اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ تو اس صحابی کے ساتھ قتال کرنے کے لیے نہیں، اس کو مارنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے استقبال کے لیے باہر نکلے تھے۔ تو اس پس منظر اس کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل کی کہ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، جب بھی تمہیں کوئی ایسی بات پیش آئے کہ تمہیں کوئی شخص آ کر کوئی بات بتائے تو تم اس کو بغیر تحقیق کے کبھی بھی کسی دوسرے تک نہ پہنچاؤ، کہ ہو سکتا ہے تم بغیر تحقیق کے ایک بات دوسرے تک پہنچا دو تو وہ غلط ہو اور پھر بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ آج سوسائٹی میں دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، ان کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے بس پھیلا دی، کسی ایک نے بیان کر دی، دوسرے تک پہنچ گئی، دوسرے نے تیسرے کو سنا دی، تیسرے نے چوتھے کو سنا دی، اس طرح کرتے کرتے وہ بات پوری سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے، پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے اور شخصیات کے خلاف، جماعتوں کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے دوسروں کو بدنام کرنے کی خاطر۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایسی باتیں کرے گا، جو شخص بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلا دے گا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے لوگوں تک پہنچا دے، لوگوں تک ٹرانسفر کر دے کہ بھائی میں نے یہ سنا، فلاں یہ کہہ رہا تھا۔ جب فلاں یہ کہہ رہا تھا تو اس بات کی تحقیق کی جائے کہ فلاں صحیح کہہ رہا تھا یا غلط کہہ رہا تھا۔ جب تحقیق ہو جائے اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن و حدیث کی تعلیم میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم تک جب بھی کوئی بات پہنچے تو ہم بغیر تحقیق کے اس کو آگے کسی دوسرے تک نہ پہنچائیں، اس کو بیان نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی قرآن کے اوپر عمل کرنے میں ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔